میں ولد مثل شاہ حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ میں یونائٹڈ پاکستان کے نصب العین سے متفق ہوں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم۔ غلام رہنے کی ریت بدلو، اداسیوں کے رواج بدلو۔ غلام رہنے کی ریت بدلو، اداسیوں کے رواج بدلو۔ یہ وحشتوں کا، یہ نفرتوں کا، یہ ظلمتوں کا سماج بدلو۔ انتہائی رسپیکٹڈ ممبران ورکنگ بیورو یونائٹڈ پاکستان اور میرے انتہائی قابل احترام یونائٹڈ پاکستان کی سینٹرل جنرل کونسل کے ممبران، سب سے پہلے میں آپ سب احباب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یونائٹڈ پاکستان کی سینٹرل جنرل کونسل کے لیے بطور ممبر نامزد کیے گئے ہیں۔ بالخصوص وہ احباب جو پہلی مرتبہ اس ادارے کے ممبر بنے ہیں، اس نئے دور کے آغاز کے اعتبار سے اس پہلے اجلاس میں ہمیں ایک مرتبہ یہاں پر اپنی جد و جہد کے مقاصد کو از سر نو اپنے ذہنوں میں تازہ کر لینا چاہیے، تاکہ ہم ایک نئے جذبے، نئے ولولے اور نئی کمٹمنٹ کے ساتھ ہم میدان عمل میں اتریں۔ میرے قابل احترام احباب، یونائٹڈ پاکستان کی سینٹرل جنرل کونسل کی ممبرشپ بلا شبہ یہ بہت اعزاز اور فخر کی بات ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کے تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یونائٹڈ پاکستان کیا ہے، اس کے لیے ہمیں تاریخ پر نظر ڈالنی ہوگی۔ ہم بنی نوع انسانیت کی ہزاروں سال کی تاریخ پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہر دور کے اندر، انسانی معاشروں کے اندر، انسانی سماج میں ایک بنیادی قوت، ایک اجتماعیت، ایک جماعت وہ لازمی طور پر بطور قوت محرکہ کے موجود رہتی ہے، جو انسانی معاشروں کو، انسانی سماج کو روبہ ترقی کرتی ہے۔ اس تناظر میں وہ عظیم الشان جماعت جو ہر دور میں تاریخ انسانی میں موجود رہی، اس کے لیے قرآن پاک نے انعام یافتہ جماعت کی اصطلاح یوز کی ہے کہ وہ انعام یافتہ جماعتیں جو ہر دور کے اندر، انسانی معاشروں کے اندر، انسانی سماج میں قوت محرکہ کا کردار ادا کرتی ہیں اور انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے کر انسانی معاشروں کو روبہ ترقی وہ رکھتی ہیں۔ اس تناظر میں ہمارے سامنے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی رول ماڈل جماعت وہ محمد رسول اللہ اور ان کی تیار کردہ جماعت صحابہ ہے، جو انعام یافتہ جماعتوں کے ماتھے کا جھومر ہے۔ اس جماعت نے انسانی معاشروں میں اپنے وقت میں جو کردار ادا کیا، اس کے نتیجے میں کم و بیش 1000 سال تک ایز اے ہول کل انسانیت اجتماعی ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھتی چلی گئی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انسانی معاشرے، انسانی سماج وہ ایک نئی تبدیلی سے ہمکنار ہوئے، جس کو مشین ایج کہا جاتا ہے۔ مشین ایج میں جب ایک نئی کروٹ لے رہا تھا انسانی سماج، نئی کروٹ لے رہا تھا، اس وقت میں جو نظام پہلے سے چلے آ رہے تھے وہ روبہ زوال ہو گئے، کیونکہ وہ تبدیلیوں کی آہٹ کو سن نہ سکے، اس دستک کو انہوں نے نہیں سنا، اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، وہ روبہ زوال ہو گئے۔ اس زوال آمدہ دور میں اس عظیم الشان
جماعت جو انعام یافتہ جماعت تاریخ میں ہر دور میں کردار ادا کرتی چلی آئی ہے، اس کے اپنے وقت کے امام شاہ ولی اللہ نے زوال کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے، نئے عہد کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اثر نو تاریخ انسانی کو بنیاد بنا کر، فطرت انسانیہ کو بنیاد بنا کر، اور پھر کتاب اللہ کو بنیاد بنا کر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنا کر، اور جماعت صحابہ کے اجتماعی عمل کو اس کو بنیاد بنا کر شاہ ولی اللہ نے دین اسلام کی جدید ترین تعبیر پیش کی، اس کی بنیاد پر اپنا فلسفہ اور فکر مرتب کیا، اور پھر وہ فلسفہ اور فکر ریشنلزم کی بنیاد پر انسانوں کے سامنے پیش کیا کہ اس نئے دور میں انسانیت کی فکری رہنمائی وہ یہ فلسفہ اور فکر کرے گا، اور اس کی بنیاد پر انسانی معاشروں کو فک کلی نظام کے اصول پر انقلابات سے ہمکنار کر کے جدید تشکیل سے ہمکنار کیا جائے گا۔ یونائٹڈ پاکستان شاہ ولی اللہ کے اسی فلسفے اور فکر پر استوار سیاسی انقلابی پارٹی ہے۔ شاہ ولی اللہ کا یہ فلسفہ اور فکر کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ وہ وحدت الوجود کا فلسفہ ہے، جس کی روح سے کائنات و ماورائے کائنات وجود صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور یہ سب اس کے مظاہر ہیں۔ اس وجود کی وحدت سے جو انسانی سماج کے لیے بنیادی نظریہ ابھرتا ہے، وہ وحدت انسانیت کا نظریہ ہے۔ وجود کی وحدت یعنی قرآنی اصطلاح میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہی وجود ہے، آخر بھی وہی وجود ہے، ظاہر بھی وہی وجود ہے، باطن بھی وہی وجود ہے، وجود صرف ایک ہے۔ وحدت الوجود سے انسانی سماج کے لیے جو نظریہ نکلتا ہے، وحدت انسانیت۔ یہ شاہ ولی اللہ کے فلسفے سے ابھرنے والا انسانی سماج کے لیے سب سے بنیادی نظریہ ہے، وحدت انسانیت۔ وحدت انسانیت پر انسانی سماج کی تشکیل ہوگی۔ وحدت انسانیت پر انسانی معاشروں کے لیے جو سماجی رویے ابھریں گے، وہ انسان دوستی کے رویے ہوں گے، اور جو سیاسی و معاشی سماجی تشکیل ہوگی، وہ سیکولرزم کی بنیاد پر ہوگی۔ وہ سیکولرزم جو تمام مذاہب کی سچائیوں کی ترجمانی پر استوار ہوگا، وہ سیکولرزم جو فطرت انسانیہ کے بطن سے پھوٹنے والی اقدار پر مشتمل ہوگا، اور اسی طریقے سے وحدت انسانیت کی بنیاد پر جو معاشی نظام قائم ہوگا، وہ معاشی نظام سیکولرزم سے موسوم ٹھہرایا جائے گا، وہ معاشی نظام سوشلزم سے موسوم ٹھہرایا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو قومی تشکیل ہوگی، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر ہوگی، جو فیڈریشن کی تشکیل ہوگی، وہ قومی جمہوریت کی بنیاد پر ہوگی، اور جو حق کے حکمرانی ہوگا، وہ عوام کے پاس ہوگا، اس کے لیے جمہوریت کا نظریہ ہوگا۔ حق کے حکمرانی صرف اور صرف عوام کا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور اس سے ابھرنے والا سماجی نظام ہے۔ اب یہاں پر ہم نے اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ جو سماجی نظام شاہ ولی اللہ نے پیش کیا ہے، یہ اس کی ٹرمنالوجیز، اس کی اصطلاحات امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے آج کی زبان میں پیش کی ہیں، آج کی لینگویج میں پیش کی ہیں، تاکہ آج کا جدید ذہن اس کو سمجھ سکے، لیکن اس کی بنیادیں تاریخ انسانی میں، دین اسلام کے دور عروج میں، کتاب اللہ میں، جماعت صحابہ کے عمل میں قدم قدم پر ہمیں ملتی ہے۔ آپ وحدت انسانیت کے اعتبار سے ہی دیکھیں کہ قرآن پاک میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ خلقکم من نفس واحدہ، کہ تمام انسانوں کو نفس واحد سے پیدا کیا گیا ہے، تمام انسانوں کی اوریجن ایک ہے، اس لیے انسانیت کے درمیان رنگ، نسل، مذہب اور نسل کی بنیاد پر تقسیم، اس کی ہر لکیر کو مٹا دیا جائے۔ وحدت انسانیت، یہ اس کا بنیادی کنسپٹ کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، اور اس بنیاد کے اوپر جو پریکٹیکل نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر قائم کیا، اس میں میثاق مدینہ وہ چارٹر ہے کہ جو وحدت انسانیت کے اوپر سیکولرزم کا مظہر ہے، رواداری کا مظہر ہے، مساوات انسانی کا مظہر ہے،
اور وہاں پر یہود اور دیگر مذاہب کے لوگوں اور مسلمانوں کو ملا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ یوز کیے وہ امتم واحدہ، کہ یہ سب ایک امت ہیں. اور ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ امتم واحدہ سے مراد یہ سب ون نیشن ہے. ون نیشن اسٹیٹ کا کنسیپٹ جو سیکولر کنسیپٹ ہے، جو نیشنلسٹ کنسیپٹ ہے، جو ڈیموکریٹک کنسیپٹ ہے، یہ میثاق مدینہ کے اندر بدرجہ ایٹم موجود ہے، اس کی اسپرٹ موجود ہے. اس کو جدید زبان کے اندر امام انقلاب عبید اللہ سندھی سیکولرزم سے موسوم ٹھہراتے ہیں. اور یہ جو چارٹر ہے اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ مغرب نے تو اپنے تعصب کی وجہ سے اس کو نہیں مانا. وہ میگنا کارٹا 1215 میں جو برطانیہ میں جاری ہوا اس کو کہتے ہیں، لیکن اگر غیر جانبداری سے دیکھا جائے تاریخ انسانی کا اولین میگنا کارٹا میثاق مدینہ ہے، جو 1215 سے 600 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر دیگر غیر مذاہب کے لوگوں سے مل کر ریاست کا متفقہ چارٹر تیار کیا. وہ سب سے بڑے پہلا دستاویز ہے اس دستور کے لحاظ سے، اور اس کی بنیاد پر ہی یہ جدید تشکیل کی گئی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں معاشی حوالے سے معاشی عدل، جس کو آج کی زبان میں سوشلزم کہا جاتا ہے، معاشی عدل کا کانسیپٹ تو کتاب اللہ کے اندر موجود ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، کہ تمام انسانوں کے لیے اس کائنات میں جتنے بھی وسائل ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے برابر ہیں. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہاں پر صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا گیا. کتاب اللہ یہ انسانیت کی کتاب ہے، یہاں انسانیت کو مخاطب کیا گیا کہ سب انسانوں کے لیے سب وسائل اس پر ایکول ان کا رائٹ ہے، وہ برابر حقدار ہیں ان وسائل تک رسائی کے. یہی سوشلزم کی بنیاد ہے. اور اسی کو جدید زبان میں دولت کی عادلانہ تقسیم کی سائنس کہا جاتا ہے. اور اس پر پریکٹیکل نظام بھی قائم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے لیے نہ صرف سوشلزم بلکہ کمیونزم کا بھی بنیادی رہنمائی کا جو اصول ہے وہ کتاب اللہ کے اندر دیا گیا ہے کہ محنت کے مطابق حاصل کرنا، جتنی محنت کی جائے اتنا ہی صلہ لیا جائے. قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، اور یہی سوشلزم کی بنیاد ہے. اور ضرورت سے زائد خرچ کر دیا جائے، قرآن کہتا ہے قل العفو، یہی کمیونزم کی بنیاد ہے. تو کتاب اللہ کے اندر یہ تمام تصورات موجود ہیں. اور صرف اس کو آئیڈیالائز نہیں کیا، جماعت صحابہ نے جو پریکٹیکل معاشی نظام قائم کیا، ابو بکر صدیق نے خلیفہ وقت ہو کر ضرورت سے زائد کو خرچ کر کے اس کو نہ لینے کا اعلان کر کے کمیونزم کا عملی نمونہ بھی پیش کیا. اس لیے ان نظریات اور ان تصورات کے حوالے سے ہمیں معذرت خواہانہ رویوں سے نکلنا ہوگا. ان کی بنیادیں ہماری تاریخ میں ہیں، ان کی بنیادیں کتاب اللہ میں ہیں، ان کی بنیادیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کے اسوے اور ان کے عمل کے اندر موجود ہیں، ہماری تاریخ میں ہے. سوشلزم ہماری گھٹی میں بڑا ہوا ہے، سیکولرزم ہمارے خون میں شامل ہے، نیشنلزم اور قومی جمہوریت، عوام کی حق حاکمیت یہ ہمارے لہو سے ٹپکتی ہے. ہم اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہم ان نظریات کے وارث ہیں. تو یہ عظیم الشان فلسفی، اس میں ہمارے امام شاہ ولی اللہ ہیں. شاہ ولی اللہ کی فلسفی کے اوپر یونائٹڈ پاکستان قائم ہے اور اس بنیاد پر ہی یہ قائم رہے گی. یہ ناقابل تبدیل بنیاد ہے جس کی تعبیر و تشریح امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے کی ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ کسی ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ ہمارے فلسفی، ہمارے امام، اور عبید اللہ سندھی ہمارے امام انقلاب ہیں. یہ ہماری پارٹی کے مسلمات ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے. یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہیں. یہی معاشرے کے اندر ہمارے کردار کی بنیادیں ہیں. یہ غیر متنازع بنیادیں ہیں، ان کو ذہنوں کے اندر ہم نے بالکل کلیئر رکھنا ہے. اور پھر یہ جو عظیم الشان فلسفیانہ نظام فکر ہے، شاہ ولی اللہ نے محض فلسفہ نہیں پیش کیا، اس کے اوپر کریکٹر پیش کیا، اپنا عمل پیش کیا، جماعت بنائی اور فک کلی نظام کے عنوان سے عملی جدوجہد کی. اور جب
زوال گہرا ہوتا چلا گیا، برطانوی استعمار نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا، تو شاہ ولی اللہ نے بدلتے ہوئے حالات میں ان کی جماعت نے، ولی اللہ جماعت نے جد و جہد آزادی کی داغ بیل ڈالی کہ آزادی کو پہلے مرحلے میں بچایا جائے، اور جب آزادی مکمل سلب ہو گئی تو پھر کیا کیا؟ دوبارہ آزادی حاصل کرنے کے لیے فرنگی استعمار کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی۔ آج آپ دیکھیں یہ نظریہ یہ ہمارے پاس ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، اس کے پیچھے قربانیوں کی لازوال داستان ہے۔ جب تک وہ ذہنوں میں نہیں ہوگی، ہمارے ذہنوں میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوگا کہ 1757 میں جنگ پلاسی کے بعد 1857 تک یہ جو 100 سال کا عرصہ ہے، یہاں پر بر صغیر میں برطانیہ کی نمائندہ قوت ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقابلہ کس نے کیا؟ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھی۔ اور 1857 کے بعد 1930 تک کہ 1886 میں جا کر کانگریس بنی، 1906 میں مسلم لیگ بنی، اور یہ جماعتیں بھی آزادی کے مسلک پر کب گامزن ہوئی؟ 1930 کے لگ بھگ۔ تو یہ جو 150 سال کا عرصہ ہے، بر صغیر کے چپے چپے پر برطانوی استعمار کے مد مقابل طاقت کون سی تھی؟ کس نے اپنے خون سے اس سرزمین کو سینچا اور اس نظریے کو آگے منتقل کیا؟ وہ شاہ ولی اللہ اور ان کی ولی اللہ تحریک تھی۔ میرے قابل احترام دوستو، اس تحریک نے اس بر صغیر کے چپے چپے میں قربانیاں دی۔ وہ یہ جانتے تھے کہ انگریز وہ طاقتور قوت ہے، نئے آلات سے وہ لیس ہے، جدید ترین معاشرتی ڈھانچہ ہے اس کے پاس، وہ یہاں قبضہ کر کے رہے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے قربانیوں کا راستہ اختیار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آج اگر ہم نے قربانی نہ دی، یہ نظریہ اگلی نسلوں کو منتقل نہیں ہوگا۔ میرے قابل احترام دوستو، پھر آپ دیکھ لیں کہ شاملی کے میدان ہوں یا پھر دلی کی گلیاں اور بازار اور کوچے ہوں یا پھر بالا کوٹ کے پہاڑ ہوں، بر صغیر کے چپے چپے پر ہمارے اسلاف نے اپنے لہو کو بارش کے قطروں کی طرح بہا کر آزادی اور حریت کی شمع کو زندہ کیا۔ اور جب ایک وقت ایسا آیا جب ان کو پتا تھا کہ اب صرف اور صرف قربانی ہے، پھانسی ہے، موت ہے، سامنے نظر آ رہی تھی، فخر کے ساتھ موت کا مقابلہ کیا، اس کا سامنا کیا، اور اس بنیاد پر کیا کہ آنے والی نسلوں کو یہ نظریہ، یہ ہماری قربانی، یہ جدوجہد انقلاب کے لیے انسپائر کرے گی۔ وہ جانتے تھے کہ اب انگریز ہمیں قتل کر دے گا، ہمیں شہید کر دے گا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے صبر نہیں ڈالی، انہوں نے غلامی اختیار نہیں کی، انہوں نے اپنا لہو بہا دیا، پھانسی کے پھندے کو چوم لیا، وہ توپوں کے آگے اڑنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی مرحلے پر صبر نہیں ڈالی۔ یہ ہمارے اسلاف کا کردار ہے۔ اور جب یہ یقین ہو گیا کہ اب صرف اور صرف موت ہے، تو اس وقت بھی میں چشم تصور سے دیکھ سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کی آنکھوں میں یہی منظرنامہ تھا جو اس شعر کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس منظرنامے کو ذہن میں رکھتے ہوئے خوشی خوشی انہوں نے موت کو قبول کیا کہ کیا ڈر جو نور کی چاہت میں ہم کو بھی شب غم کھا جائے، کیا ڈر جو نور کی چاہت میں ہم کو بھی شب غم کھا جائے، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو صبح درخشاں دیکھیں گے۔ اور وہ کچھ لوگ کون ہوں گے؟ ہمارے اسلاف وہ کچھ لوگ کے مصداق کس کو ٹھہرا کے گئے؟ وہ کچھ لوگ آپ اور ہم ہیں، آپ ہیں، آپ کے لیے کہہ کر گئے۔ اس لیے میں اپنے اسلاف کی آسودہ خاک روحوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یونائٹڈ پاکستان کی سینٹرل جنرل کونسل کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں تاریخ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ زندہ کی سلاخیں ٹوٹیں گی، زندہ کی سلاخیں ٹوٹیں گی، کفروں کو پریشان دیکھو گے، ہے دعویٰ ہمارا زنجیروں، ہم جشن بہارا دیکھیں گے۔ انقلاب
انقلاب. ہم اس جدوجہد انقلاب کا بوجھ اب اگلی نسلوں کو منتقل نہیں کریں گے. ہم اپنے ہاتھوں سے اب اس انقلاب کو تعمیر کریں گے. اور میں اس عظیم الشان تاریخی جدوجہد کی بنیاد پر یہ کہوں گا کہ یہ انقلاب اسی یونائٹڈ پاکستان کی انقلابی لیڈرشپ کی قیادت میں برپا ہوگا. ہم نے کسی باہر کی طاقت کی طرف نہیں دیکھنا ہے, کسی دوسرے نام نہاد لیڈر کی طرف نہیں دیکھنا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ یقین ہونا چاہیے, یہ ہمت اور جرت ہونی چاہیے, یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ پاکستان کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر سوشلسٹ انقلاب میں لے کر آؤں گا, ہم لے کر آئیں گے, آپ لے کر آئیں گے, ہم سب مل کر لائیں گے اسے. اس موقع پر میں استعماری طاقتوں کو بھی وارن کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے اسلاف پر پے در پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. برطانوی استعمار ہو یا اس کا جانشین امریکی سامراج ہو یا پاکستان کی سرزمین پر ان کے گماشتے سرمایہ دار ہوں, جاگیردار ہوں, کرپٹ جرنل ہوں, کرپٹ ججز ہوں یا کرپٹ بیوروکریٹ ہوں, سنو سب, جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی. جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی. یہیں عذاب و ثواب ہوگا, یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ روزے حساب ہوگا. میرے قابل احترام احباب, آگے چلتے ہیں. ہمارے اسلاف نے جو جدوجہد کی اس میں 1857 کے بعد ولی اللہ تحریک دو حصوں میں تقسیم ہوئی, کوآپریٹو اور نان کوآپریٹو, اور اسٹریٹجی کے اعتبار سے اختلاف موجود تھا, لیکن الٹیمیٹ یہاں کی اقوام اور یہاں کی عوام ان کی آزادی اور خود مختاری ہی تھا. چنانچہ دونوں دڑوں کے جو بانیان تھے ان کے درمیان بنیادی انڈرسٹینڈنگ پہلے دن سے موجود تھی. لیکن شیخ الہند محمود حسن نے 1920 میں جب وہ مالٹا کی جیل سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر انتہائی بیماری, نقاہت اور یہ کہ تکلیف کی کیفیت میں علی گڑھ کی دعوت پر وہاں جانا قبول کیا. علی گڑھ تشریف لے گئے اور اس کے تاسیسی اجلاس میں وہاں جا کر خطاب کیا کہ اے نونہالان وطن, جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے درد کے غمخوار کہ جس میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں, مدارس اور خانقاہوں میں کم اور سکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں, تو میں نے اور میرے چند مخلص رفقا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم علی گڑھ کی طرف قدم بڑھائیں گے. اور یوں ہم نے ہندوستان کے ان دو تاریخی مقاموں کو ایک رشتے میں پرویا. یہ کوآپریٹو اور نان کوآپریٹو کے درمیان مفاہمت کی بنیاد شیخ الہند نے ڈالی. اسی بنیاد کو پروان امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے چڑھایا, اور پھر پاکستان میں شاہ سعید احمد رائے پوری اسی بنیاد پر ملا اور مسٹر کی ہر تقسیم کے مخالف رہے. اور اسی بنیاد کو اپناتے ہوئے یونائٹڈ پاکستان نے اس دور کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ ولی اللہ تحریک کے کوآپریٹو اور نان کوآپریٹو دونوں دھڑے یہ اب تقسیم ختم ہو جانی چاہیے. دستوری طور پر, پالیسی کی سطح پر, قانونی سطح پر, عوامی سطح پر, دلوں کی سطح پر, سماجی سطح پر تقسیم کی یہ لکیر جس سے سامراجی طاقتیں فائدہ اٹھا کر یہاں کے عوام کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی سے آپ آپس میں لڑاتی ہیں, اس کو ختم کر کے, اس کو مٹا کر ہی ہم یہاں کے تمام عوام کو ملا کر ہم متحدہ طور پر پاکستان میں انقلاب کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں. تو یہ فکری ارتقاء سے ہمکنار ہوتے ہوئے یونائٹڈ پاکستان نے کوآپریٹو اور نان کوآپریٹو کے درمیان اشتراک عمل کا ڈول ڈالا. تو میرے قابل احترام دوستو, آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بینرز پر آج تقسیم کی ہر لکیر یونائٹڈ پاکستان نے اس کو مٹا ڈالا ہے. آج ہم ہی ہیں جو امام شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر امام انقلاب عبید اللہ سندھی کو اپنا امام انقلاب مانتے ہیں. آج ہم ہی ہیں جو سر سید احمد خان کے وارث ہیں, ان کی روشن خیالی کے وارث ہیں, ان کی عقلیت کے ہم وارث ہیں, قائد اعظم کے ڈیموکریٹک اپروچ کے, ان کے لبرل اپروچ کے, ان کے جو نیشنلسٹ اپروچ ہے اس کے, اور ان کا جو سوشلسٹ ویژن ہے اس کے, آج ہم وارث ہیں.
آج ان کے اس وراثت پر پردے ڈال دیے گئے ہیں. اس وراثت کو عوام کے سامنے ہم نے رکھنا ہے. آج علامہ اقبال کی حریت فکر کے وارث ہم ہیں, اور آج شاہ سعید احمد رائے پوری ان کی جدوجہد کے امین ہم ہیں. تو یونائٹڈ پاکستان نے یہ جو تقسیم ہے, اس تقسیم کی ہر لکیر کو کھرچ کر مٹا ڈالا ہے, اور دنیا کے لیے پیغام دیا ہے کہ فکر ہو, سماج ہو, تاریخ ہو, کوئی چیز جمود میں اسٹیگنیشن میں نہیں رہتی. ہر چیز مسلسل ایوولوشن سے ہمکنار رہتی ہے, افکار بھی, تحریکیں بھی, جماعتیں بھی, اور سماج بھی. اور اسی کے تحت یونائٹڈ پاکستان نے ایوولوشن کے ارتقاء کے تقاضوں کے تحت کوآپریٹیو اور نان کوآپریٹیو کو متحد کر کے, ان دھڑوں کو جوڑ کر کے یہاں پر انقلاب کے لیے ایک نئی بنیاد ڈالی ہے, جو یہاں کی کسی جماعت کے حصے میں اس طرح کی عظیم الشان فکری جو مطلب ارتقاء کی کڑی ہے وہ موجود نہیں. یہ یونائٹڈ پاکستان کا احساسہ ہے, یہ منفرد اس کا یہ مقام ہے تاریخ کے اعتبار سے. تو اس ساری کی وراثت آپ کے پاس ہے, یونائٹڈ پاکستان کے پاس, آپ کی جنرل کونسل کے پاس. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. اور پھر اس سے بھی آگے کہ یونائٹڈ پاکستان یہ دستور کی بنیاد پر قائم سیاسی انقلابی قوت ہے. اس کے پاس اپنا دستور ہے, اور اس دستور کے مطابق یونائٹڈ پاکستان کا جو سینٹرل ڈیموکریٹک سینٹرلزم ہے, وہ یونائٹڈ پاکستان کی جو سینٹرل جنرل کونسل کا الیکٹورل کالج سیشن ہوتا ہے, اس میں اسی ادارے سے وہ اس کو اٹھایا جاتا ہے. جو ڈیموکریٹک سینٹرلزم ہے وہ یہاں سے ہی اوریجنیٹ ہوتا ہے, اور اس کی بنیاد پر مینڈیٹ قائم ہوتا ہے. سینٹرل پریزیڈنٹ یہاں سے الیکٹ ہوتا ہے, اور پھر وہ سینٹرل پریزیڈنٹ اس مینڈیٹ کو درجہ بدرجہ یونٹ تک ٹرانسفر کرتا ہے. اور پھر ورکنگ بیورو, ایگزیکٹو بیورو, جنرل کونسل, یہ ادارے دستور کے مطابق تشکیل پاتے ہیں, اور درجہ بدرجہ یونٹ تک ادارے تشکیل پاتے ہیں. یہ ہمارے دستور میں سب چیزیں متعین ہیں, کہیں بام نہیں ہے. یہاں پر یہ بھی طے کر دیا گیا ہے کہ دستور سازی کا اختیار جنرل کونسل کے پاس ہے, نظریات کے حوالے سے حفاظت کا ایک اختیار جنرل کونسل کے پاس ہے, پالیسی سازی کا اختیار ایگزیکٹو بیورو کے پاس ہے, اور اسی طریقے سے دستور کی تعبیر و تشریح کا اختیار بھی ایگزیکٹو بیورو کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے ان فیصلوں پر جو ان اعلیٰ اداروں میں ہوں گے, ایگزیکٹو بیورو میں, جنرل کونسل میں, ان پر عمل درآمد وہ ذمہ داری ہوگی ورکنگ بیورو کی. وہ ایگزیکیوشن کی ذمہ داری, انجام دہی کی ذمہ داری, اور اس جماعت کی لیڈرشپ کے اعتبار سے ذمہ داری ورکنگ بیورو کے پاس. یہ تمام چیزیں طے ہیں. گویا کہ اب اداروں نے جڑیں پکڑ لی ہیں. یونائٹڈ پاکستان میں اداروں کی بالادستی ناقابل چیلنج ایک بنیادی اصول کے طور پر موجود ہے. ادارے ڈومینیٹ ہیں, لیکن فرد کی آزادی بھی موجود ہے. دونوں میں توازن ہے, فریڈم آف سپیچ اور اسی طریقے سے اداروں کی بالادستی. ان میں بہت ہی توازن کے ساتھ ایک سسٹم قائم کیا گیا ہے کہ فرد کو رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے. جو فرد جس ادارے کا ممبر ہے, اس ادارے کے اندر متعلقہ ایجنڈے کے مطابق کسی بھی حوالے سے وہ اپنی رائے دے سکتا ہے. وہ رائے دینے میں آزاد ہے, اس کے حق میں دلائل دینے میں آزاد ہے. دلائل کے انبار لگائے, لاجک اس کو سامنے لے کر آئے, اور پھر جب بھرپور سیر حاصل ڈیبیٹ کے بعد اجتماعی دانش کی بھٹی سے گزر جائے گی وہ رائے, اور پھر جب اجتماع کی ادارے کی رائے بن جائے گی تو وہ رائے نہیں ہوگی, پھر وہ فیصلہ ہوگا. جب فیصلہ ہو جائے گا پورے ادارے کا فیصلہ ہوگا. جس کی رائے تھی اس کا بھی فیصلہ ہے, جس کی رائے نہیں تھی اس کا بھی فیصلہ ہے. تو گویا کہ فرد کی رائے اجتماعی دانش کی بھٹی سے گزر کر فیصلوں کی شکل میں ڈھلتی ہے, اور ان فیصلوں میں فرد کی رائے شامل ہوتی ہے. اس اعتبار سے جو فیصلے ہیں وہ اداروں میں ہی ہوں گے, جمہوری اصولوں پر ہوں گے, ڈیبیٹ کے ذریعے ہوں گے, ان میں لاجک پریویل ہوگی. تمام پارٹی کے افراد اداروں میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کے, منو عمل درآمد کے وہ پابند ہیں. یہ ڈسپلن کا جو نظریے کا, دستور کا, اور جو انقلاب فلسفے کا ڈسپلن ہے, اس کا بنیادی تقاضا ہے. اداروں کے سامنے پارٹی کے ہر فرد کو سرنڈر کرنا ہوگا, یہ دستور کا بنیادی تقاضا ہے. اور اداروں کے اندر آزادانہ رائے ہر فرد کا بنیادی حق ہوگا. یہ اس فرد کا ناقابل تنسیق حق, فیصلے سے پہلے تک. اسی طریقے سے جو فرد اداروں میں جتنا زیادہ آگے چاہتا ہے, رسپانسبلٹی اس پر زیادہ فکس ہوتی ہے. درجہ بدرجہ افراد پر رسپانسبلٹی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور مرکزی اداروں میں بیٹھے ہوئے افراد سب سے زیادہ رسپانسیبل ہوتے ہیں. جنرل کونسل ہو, ایگزیکٹو بیورو ہو, ورکنگ بیورو ہو, یہ سب سے زیادہ رسپانسیبل ہوتے ہیں.
اور ان افراد کے رسپانسبلٹی کا تقاضا یہ ہے کہ جس فلسفے جس نظریے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ ہمارے کریکٹر میں عمل میں جل کے ہم خود سراپا دعوت ہوں، ہم جہاں بیٹھیں اپنے نظریے کی دعوت دیں، ہم جہاں جائیں جماعت پیدا کریں، ہم جہاں جائیں انقلاب پیدا کریں. اور اگر ہم یہ نہیں پیدا کرتے اٹ مینس کہ ابھی ہمارے اندر بہت زیادہ کمی موجود ہے، ہمیں بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے. تو اس لیے اس رسپانسبلٹی کو سمجھیں کہ اس ادارے میں مرکزی اداروں کے اندر غفلت، کمزوری، سستی اور اس عمل کا پہن چلنا یہ کسی بھی طور پر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بشری تقاضوں کے اعتبار سے کمی بیشی ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن پہم، غفلت اور سستی وہ ان اداروں کے اندر، یہ انقلاب کی تاریخی جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ان چیزوں کو کسی بھی طور پر ایکسیپٹ نہ کیا جائے اور اس کو اجتماعی ماحول ایسا بنائیں، ہر دوست دعوت کے عمل میں اس طرح کردار ادا کرے، نظم کے اندر ایسا کردار ادا کرے کہ سب دوست جو جن میں سستی ہے وہ بھی موٹیویٹ ہو کر ساتھ چل پڑیں، ایسا ماحول کریٹ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ایک اور اہم بات کہ اداروں میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں یاد رکھیں کہ جو مرکزی ادارے ہیں یہ 3 ایگزیکٹو بیورو، جنرل کونسل، ورکنگ بیورو، فیصلے ان اداروں میں ہوتے ہیں. زیری تمام ادارے ان فیصلوں پر عمل درآمد کے پابند ہیں اور ان اداروں کے لیے مشاورتی بورڈ کے کردار ادا کرنے کے وہ حق رکھتے ہیں. فیصلہ سازی کے یہ 3 ادارے ہیں اور ان اداروں کے اندر بیٹھا ہوا ہر فرد اس کے اوپر تاریخ کا یہ قرض ہے. یاد رکھیں اس بات کو، آج سے ہی دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اس عظیم الشان تحریک کے آپ وارث، جس کا بھی تذکرہ ہوا، اس فلسفے کے وارث ہیں، اس نظریے کے وارث ہیں، اس جدوجہد انقلاب کے وارث ہیں. اس لیے ان اداروں میں بیٹھ کر جب آپ رائے دیں تو کسی کے خوف سے، کسی کی لالچ میں، کسی کی خوشنودی کی خاطر یا پھر کسی کی ترغیب کے ذریعے یا کسی سے مروب ہو کر کبھی رائے نہ دیں. ہمیشہ اپنی آزاد رائے رکھیں. اگر آزاد رائے رکھیں گے تو آپ کی لیڈرشپ ڈیولپ ہوگی. رائے آزاد رکھیں لیکن لاجک اس کو ایکسیپٹ کریں اور سب ایکسیپٹ کریں گے لاجک کو، لیکن رائے جو ہے ہمیشہ آزاد دینی ہے. غلام رائے جو ہوتی ہے، جو لوگ دوسروں کی خوشنودی سے، دوسروں کی لالچ، کسی لالچ میں، کسی ترغیب میں رائے دیتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کی شخصیت، پرسنالٹی ہمیشہ مسخ ہو جاتی ہے. وہ کبھی قوموں کے، انسانوں کے قائد بن ہی نہیں سکتے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں قوم کے لیڈر بنیں تو رائے کو ہمیشہ آزاد رکھیں. آزاد رائے ہی وہ پھر درست فیصلوں کی بنیاد بنتی ہے اور اس میں پھر تجربے سے، مزید ایکسپیرینس سے اس میں ایکسپوجر بڑھتا ہے. اور پھر اس چیز کو، اپنی رائے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جماعت کے اجتماعی تربیتی نظام کے تحت اپنے مطالعے کو بڑھائیں، کیونکہ ہمارے مطالعے بہت کم ہیں. تو اجتماعی تربیتی نظام کے تحت اپنے مطالعے کو بڑھائیں، اس کے اوپر متعلقہ سسٹم کے ذریعے، تربیت کے نظام کے ذریعے آپ استفادہ کریں، ڈسکس کریں، ڈیبیٹ کریں، تاکہ آپ کے اندر نظریے کا رسوخ پیدا ہو. اور اس سب کا ٹیسٹ آپ کا دعوت کے اندر کردار ہوگا. دعوت میں جتنا زیادہ پریکٹیکل آپ کردار ادا کریں گے اتنا ہی نتیجہ خیز آپ یہ ہے کہ جماعت کے لیے کردار ادا کرنے کے حامل ہوں گے. تو دعوت کے لیے پورے ملک میں ہمیں یکسو ہو کر اس عمل کو تیز تر کرنا ہے، کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اب اس جدوجہد کو ہم آگے منتقل نہیں کریں گے. اور پھر اس سب سے بڑھ کر جو اہم ترین بات یہ ہے کہ میں نے بات کی، تاریخ میں ہر دور میں ایک قوت محرکہ رہی ہے. اس لیے تاریخ کو کتاب اللہ میں آیت اللہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس کے اندر ایک قوت محرکہ کارفرما ہوتی ہے. فطرت اللہ کی، فطرت انسانیہ میں جو جلوہ گری ہے، اس کی نمائندہ قوت وہ انعام یافتہ جماعتوں کی صورت میں ہر دور میں انسانیت کے اندر موجود ہوتی ہے. آج جب ہم اپنے عوام کو دیکھتے ہیں تو وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ظلم کا شکار ہیں، سرمایہ داریت کی بدترین غلامی کا شکار ہیں. آج جب یونائٹڈ پاکستان کی یہ لیڈرشپ عوام میں جائے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ چیز پتہ چلنی چاہیے کہ یونائٹڈ پاکستان شمال مغربی ہند کی اقوام اور یہاں کے عوام، ان کے درمیان یونائٹڈ پاکستان ایک بائنڈنگ فورس ہے. اور یونائٹڈ پاکستان کی بائنڈنگ فورس، یونائٹڈ پاکستان کا یہ ادارہ سینٹرل جنرل کونسل ہے. اس لیے یونائٹڈ پاکستان کے جنرل کونسل کا ہر فرد جب عوام میں جائے تو عوام اس کو دیکھتے ہی یہ ریئلائز کریں، آپ کو دیکھتے ہی وہ ریئلائز کریں کہ یہی لوگ انقلاب لائیں گے. آپ کی آنکھوں سے امید کا، روشنی کا، رجائیت کا نور پھوٹنا چاہیے.
آپ کی پیشانیاں عزم و استقلال کا پہاڑ ہونی چاہیے اور آپ کا وجود فطرت اللہ کی فطرت انسانیہ میں عکس ریزی کا مجسم نظر ہونا چاہیے، اور آپ کے دل و دماغ میں ہر لحظہ انسانوں کے غم، انسانوں کے دکھ، انسانوں کے درد تجلیات مل کر عکس ریز ہونے چاہیے کہ جب لوگ آپ کو دیکھیں تو وہ پکار اٹھیں کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے انقلاب لائیں گے، اور پھر عوام خود اٹھ کر وہ تاریخ کے میدان میں اتریں اور خود انقلاب کی قیادت میں کردار ادا کریں، اور عوام خود جب تاریخ کے میدان میں اترتے ہیں تو انقلاب ایک رسم رہ جاتا ہے، انقلاب برپا ہو کر رہتا ہے۔ عوام کو انقلاب کی شاہراہ پر چلانے کے لیے آپ کو اپنا یہ کردار بنا کر پیش کرنا ہوگا۔ تو میرے قابل احترام احباب، یہی بنیادی گزارشات تھی۔ مجھے یقین ہے کہ ہم سب ان پر غور کریں گے، تفکر کریں گے اور ان کو عمل کے لیے بنیاد بنائیں گے، اور اس میں اپنے عمل کے دوران ہم نے اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم یہ عمل صرف اور صرف انسانیت کے لیے، اس کے پالنہار کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم کسی سے اس کی صلہ نہیں چاہتے، کسی سے اس کا صلہ نہیں چاہتے، کسی سے اس کی ستائش کے متمنی نہیں ہیں، ہم کسی سے اس کا تمغہ نہیں چاہتے۔ ہم صرف اور صرف انسانیت کے دکھوں کی وجہ سے، انسانیت کے دردوں کی وجہ سے، انسانیت کے غموں کی وجہ سے ہمارا اندر ہے جو پکار رہا ہے، جو ہمیں بیقرار رکھتا ہے، جو ہمیں جدوجہد پر اکساتا ہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم انسانیت کی خاطر اس جدوجہد انقلاب کو کامیاب کریں گے۔ تو آخر میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ اشعار ہمارے اسلاف کی پوری تاریخ کے کردار و عمل اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ جو ہوں فرعون ان کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون ان کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو میں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہوں صاف کہتا ہوں، کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہوں صاف کہتا ہوں، کسی کے ڈر سے ظلمت کو ضیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کناروں پر، جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کناروں پر، میں سے بزدلوں کو نا خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ اور مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رازدانوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں ہم یونائٹڈ پاکستان ہمارا نام ہے، اس کو ہم ایک ترنم کی شکل دیتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا سب دوست کھڑے ہوں، میں یونائٹڈ کہوں گا، سب نے ساتھ یونائٹڈ کا ریدم کرنا ہے، جس سے ہمارے انقلابی جذبے اور ولولے بلند ہوں اور طاغوتی طاقتوں کے دل دہل جائیں۔ اور اس کو ہمیشہ کے لیے ہم نے اپنی جماعت میں انسپائریشن کے لیے ہم نے یہ ہے کہ پروان چڑھانا ہے۔ یونائٹڈ 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 پاکستان۔